کے اندر ایک چھوٹا پنجرا رکھ دیا۔ پہلے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہوگا، کس طریقے سے اس کا پیئر لگایا جاتا ہے، پہلے ویڈیو میں دینا چاہ رہا تھا لیکن ویڈیو نہیں بنا پایا تھا، ویڈیو آپ کو نہیں دے پایا تھا۔ لیکن اب الحمدللہ میرے تیتر کی بریڈ بھی آ گئی ہے، بریڈنگ پروگریس بھی سمجھ لیں، اس ویڈیو کا پروگریس بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن جو مین اور خاص بات ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے تیتر جو ہے وہ ایگز پر نہ بیٹھیں، ایگز پر نہیں بیٹھتے تو اس میں کیا کرنا چاہیے جس وجہ سے آپ کے تیتر ایگز پر بیٹھیں، یا تو پھر آپ اپنے تیتر کے ایگز کو بچا سکتے ہیں، ان میں سے بریڈ لے سکتے ہیں۔ تو چلیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو فرینڈز سب سے پہلے اگر آپ نے اپنے تیتر کا بریڈنگ کے لیے پیئر بنانا ہے، بریڈر پیئر بنانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب یہ لڑتے ہیں تیتر تو بہت ہی خطرناک طریقے سے لڑتے ہیں، بہت زیادہ فائٹ کرتے ہیں، اور اس میں فیمیل جو ہوتی ہے وہ تھوڑی چھوٹے سائز کی ہوتی ہے۔ تیتر ہمارا جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دکنی تیتر ہے، اور جب پیئر بناتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے ان کا ایک پنجرا ہوتا ہے جو دو خانوں میں مطلب ہوتا ہے، اور دو خانوں کے درمیان میں ان کی ایک کھڑکی سی بنی ہوتی ہے، اور جب ان کا پیئر لگایا جاتا ہے تو ان کو اسی پنجرے کے اندر رکھا جاتا ہے، جو ایک سائڈ پہ دوسرے سائڈ پہ ایک اور خانہ ہوتا ہے، درمیان میں کھڑکی سے وہ بند ہوتا ہے۔ تو ان کو ایک ہفتہ رکھا جاتا ہے وہیں پر، اور وہیں پر ہی مطلب ان کو رہنے دینا ہو چاہیے۔ اگر یہ مطلب کہ اگر اکٹھے ان کو شروع میں لے کر چھوڑ دیں گے تو یہ ان کا میل ہوتا ہے وہ اس خطرے سے مارتا ہے کہ اس کو فوراً مار ڈالتا ہے، مطلب کہ بہت زیادہ اس کو کاٹتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ پیئر لگ جاتا ہے، پیئر لگنے کے بعد بھی ہم جب اس کو اکٹھے چھوڑتے ہیں تو اس وقت بھی یہ کبھی اس کو ایسا دورہ پڑتا ہے کہ یہ فیمیل کو بہت برے طریقے سے کاٹتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا کہ ہمیشہ ان کو پہلے پیئر بنانا چاہیے۔ پیئر بنانے کا ہمیشہ ایک طریقہ ہونا چاہیے برڈز کے لیے کہ اگر آپ ان کا پیئر بنانا ہے تو ان کو پہلے مطلب کہ کسی ایسے پنجرے کے اندر رکھیں، اگر ایک بڑے کے اندر ہے تو دوسرے میل کو یا فیمیل کو، اگر رنگ نیک ہیں، کاکٹیل ہیں، کوئی بھی ہیں، تو ان کو فائٹ ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا چاہیے، پہلے اس کو ایک تو صرف بڑے کالونی کے اندر رکھ دیا، دوسرے کو اس جالی کے سامنے رکھ دینا چاہیے تاکہ آپ کا جو جالی کے سامنے پڑا ہے اس کو بار بار آمنا سامنا اس کو دیکھتے رہیں۔ تو جب تک دیکھتے رہیں کہ ان کا آپس میں ملنے کا ایک جیسے کہتے ہیں خواہش اس کی بڑھتی رہتی ہے، تو جیسے ہی آپ ان کا اکٹھے ان کو چھوڑیں گے تو یہ فوراً سے پہلے مطلب کہ یہ بریڈر کے لیے پیئر بننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آگے میں آپ کو اس کے ایگز وغیرہ بھی دکھاتا ہوں، ایگز خراب ہونے کا وہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میرے یہ پہلے شروع میں بہت زیادہ اس طرح لڑتے تھے کہ ہمیں اس کا مطلب نہیں لگتا تھا کہ یہ پیئر بنائے گا، لیکن کچھ عرصہ ہم نے اس کو رکھا، بند کر کے رکھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک بڑے پنجرے کے اندر رکھا، اس کے اندر بھی پھر اس نے کاٹنا شروع کر دیا، اور کاٹنے سے پہلے ہم نے اس کو پھر اس بڑے پنجرے کے اندر ایک چھوٹا پنجرا رکھ دیا۔ پہلے تو ہم نے اس کو الگ مطلب کہ چھوٹی جو فیمیل تھی، میل کو آزاد کر دیا اور کیونکہ وہ کاٹتا تھا، اور فیمیل کو ہم نے اس کے جو اندر بکسا تھا، مطلب چھوٹا پنجرا تھا، چھوٹا کیج تھا، اس کے اندر اس بڑے کیج کے اندر رکھ دیا۔ تو جب یہ پہلے لڑتا تھا تو مطلب کہ فیمیل اندر تھی، پھر بھی یہ بھاگ کے چھلانگیں لگا کے اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ہم نے اس کے اندر ہی مطلب رکھ کے اور چھوٹے کیج کی کھڑکی کھول دی، تو جیسے اس کو میل کاٹنے کے لیے آتا تو یہ فوراً مطلب بھاگ کے فیمیل جو ہے وہ باکس کے مطلب چھوٹے کیج کے اندر چلی جاتی تھی، جس کی وجہ سے میل اندر نہیں آتا تھا۔ تو ایسے کرتے مطلب کہ آہستہ آہستہ ان کا بنتا، پھر اس کے اندر ہم نے مطلب کہ مٹی ڈال دی، اور مٹی سے کھیلتے ان کو، کیونکہ ان کے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے اس کو نیچے رکھتے ہیں، اور مٹی سے کھیلتے آہستہ آہستہ ان کا پیئر بننا شروع ہوا۔ اب الحمدللہ اس کے پیئر بن چکا ہے۔ اور ان کے کیج کے لیے آپ کو بتانا چاہوں گا، ہمیشہ جیسے کہ میں نے غلطی کی ہوئی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں نے رکھا ہوا ہے ان کا اندر جو پیٹی رکھی ہوئی ہے، جو میں نے مطلب کہ ایک گتے کی رکھی ہوئی ہے، تو ہرگز آپ نے ایسا نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے جیسے ایک آم کی پیٹی یا پھر ایپلز مطلب کہ جو جیسے کہ ٹماٹو ان کی پیٹی ہوتی ہیں، لکڑ کی پیٹی، آپ نے وہ لینی ہے، اس کو صحیح طریقے سے آپ نے کور کرنا ہے، کور کرنے کے بعد وہ رکھنی ہے۔ اور دوسری بات، اب یہ جب بھی اس کو لینا ہے تو آپ نے جیسے کہ میں نے اندر بھوسا رکھا ہوا ہے، میں آگے آپ کو دکھاؤں گا، میں نے تو اس پہ بھوسا رکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا، آپ نے اینڈ پہ ایک ان کے لیے پہلے گھونسلے کی طرح جگہ بنانی ہے، جیسے کبوتر بناتے ہیں اسی طرح آپ نے جگہ بنانی ہے۔ جگہ بنانے کے بعد آپ نے اس گھونسلے کی طرح درمیان میں کچھ رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے بھوسا دانا توڑی ڈالیں، جو بھی ڈالیں آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ دینے ہیں، ڈال دینی ہے، تو انشاءاللہ وہاں یہ اس جگہ پہ بریڈ کریں گے اور اچھی بریڈ کریں گے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس کے بریڈنگ کے حوالے سے کہ اس کے کرنا کیا ہے۔ اچھا، تو اس میں جب ایگز وغیرہ آپ اس کو دیں گے، ایگز مطلب جب یہ ایگز دینے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، ایگز تیار ہوتے ہیں ان کے،
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زیادہ تر یہ مطلب کہ تیتر جو ہوتے ہیں یہ اس پہ بیٹھتی نہیں ہے، مطلب کہ اپنے ایگز پر بیٹھتی نہیں ہے۔ اب میں انشاءاللہ اس کو وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں بیٹھتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے گتے کی جیسے رکھی ہوئی ہے، یہ تو کافی بڑی رکھ دیتے ہیں، یا تو پھر اس میں ایک بہت زیادہ گرمی کی نمائش ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ بریڈ نہیں کرتے، اور ان کا ایگز کافی مطلب کہ فل سائز کا ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ ایگز زیادہ دیتی ہیں۔ مطلب کہ ابھی اس وقت اس نے ہمارے پاس جو ہیں وہ 8 ایگز دیے ہیں، جو ایک ایگ اس کا ہمارا گم ہو گیا ہے، اور 6 ایگز جو ہے اس کے ایک ہی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں، اور 6 ایگز ایک جگہ پہ پڑے ہیں، ایک ایگ ہمارا گم ہو گیا، اور دوسرے ایک ساتھ مطلب کہ 8واں ایگ 6 مطلب ایک گم ہو گیا، 6 ایک جگہ پہ پڑے ہیں 7، اور ایک مطلب کہ ایک سائڈ پہ سامنے کیونکہ وہ بھی باہر ہی اس نے دے دیا تھا، ہم نے اٹھا کے اندر تو رکھ دیا ہے، لیکن اندر بھی رکھنے کا کوئی اس میں وہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا کہ بار بار اس کو مطلب کہ پنجے مار کے اپنے ٹانگوں سے مطلب اس کو باہر گھسیٹ کے آ جاتے ہیں اور باہر آ کے پھینک دیتی ہے۔ تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ابھی کہ ہمارے ایگز جو ہیں اس کے کس طرح کے ایگز ہیں اور کس کنڈیشن میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ پیئر بنانے کا طریقہ سب سے پہلا میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ چھوٹے کیج میں رکھیں، اور جہاں پہ یہ فائٹ نہ کر سکیں، مطلب کہ فائٹ کرنے سے پہلے ان کو بچانا چاہیے۔ اور جب ایک اور طریقہ میں آپ کو بتا دوں، ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ کے تیتر ہوتے ہیں تو تیتر کو آپ جب ایک سائڈ پہ بند کر دیتے ہیں، الگ رکھ دیتے ہیں، تو الگ رکھنے سے ایک تو چیزیں یہ تھیں کہ آپ جب ان کی مطلب کہ یہ سیٹی مارتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، چیختے ہیں، تو اس وقت آپ کوشش کریں ایک بار موبائل کے اندر آپ اس کو ریکارڈ کر لیں، ٹھیک ہے فرینڈز۔ تو پہلے میل، کیونکہ شروع میں میل آواز نکالتا ہے، فیمیل شروع میں آواز نہیں نکالتی، تو ایک دو بار آپ جیسے اس کی آواز نکالے تو آپ نے اس کو موبائل میں کاپی کر لینا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد 2-3 بار اس سے آپ نے اس کے سامنے آواز لگانی ہے، ٹھیک ہے فرینڈز، آواز لگانی ہے، اور آواز کو سن کے یہ بار بار مطلب کہ آواز نکالے گا، اور جیسے ہی آواز نکالے گا تو اس کی آواز سن کے فیمیل بھی آواز نکالنا شروع کرتی ہے۔ تو اس طرح جہاں تک میں نے دیکھا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ میں ہمیشہ اپنا آزما کے پھر کام کرتا ہوں، تو یہ مطلب آواز نکالنے کے بعد جا کے پھر جو ہے وہ فیمیل کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ تو اب میں آپ کو یہاں پہ آگے کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے مطلب کہ جتنے بھی ایگز وغیرہ دیے ہوئے ہیں اس نے، کتنے ایگز ہیں اور ایگز کس کنڈیشن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں بھوسا رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے، اس کے ایگز جو ہیں تھوڑے وزنی ہوتے ہیں، تو کوئی اس طرح کی چیز رکھیں کہ اس کے ایگز جو ہیں وہ دبے نہ، مطلب کہ اس کے اندر کسی چیز کے اندر نہ چلے جائیں۔ جیسے کہ رنگ نیک ہے، رنگ نیک آپ نے دیکھے ہوں گے، زیادہ تجربہ مجھے ان کا بھی ہے کہ اس میں ہم بھوسا وغیرہ ڈالتے ہیں تو زیادہ تر رنگ نیک وہ بھوسا باہر نکال دیتے ہیں زیادہ مقدار میں، اور کم مقدار میں رہنے دیتے ہیں تاکہ ان کا ایگز جو ہیں وہ بھوسے کے اندر نہ چلے جائیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے برڈز جو ہیں نا، مطلب کہ جو تیتر ہیں، میں نے جو پیئر لگایا تھا میرے کزن کے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے کس طریقے سے ایگز دیے ہوئے ہیں، اور ایگز اس کے بھوسے میں آپ خود دیکھیں گے کہ کتنے دبے ہوئے ہیں، تو اس طرح ان کو پوری ہیٹ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ پھر آپ کو اس کے ساتھ ہی بتاتا ہوں کہ ایگز کا کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے گا، ان کو باجرہ، خالص باجرہ صرف نہیں دینے چاہیے، جتنے بھی آپ کے بڑے ہو جائیں تیتر، دال ان کو لازمی رکھنی چاہیے، بھگو کے دال لازمی دینے چاہیے، ورنہ آپ کے ایگز پر تیتر نہیں بیٹھیں گے۔ دال مونگ جو ہوتی ہے یہ لازمی دیتے رہا کریں، اور کوشش کریں بلی وغیرہ، اور یہ چونکہ کافی ڈرپوک ہوتے ہیں تو ریڈ چیز ان کے سامنے نہیں کرنی چاہیے زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ میرے موبائل پہ کور پہ جو ریڈ تھا وہ کافی یہ ڈر رہے تھے، تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایگز دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ یہ ایک ایگ ہو گیا، اور یہ دیکھیں 6 ایگز یہ ہیں۔ اچھا، یہ اب ایگز پر بیٹھ نہیں رہی بالکل بھی، دیکھیں ایگز بالکل نیچے کی طرف دبے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کنڈیشن ہے تو 3 سے 4 دن دیکھیں، کوشش کریں اس کو بٹھائیں، کسی طریقے سے یہ بیٹھ جائے، فیڈ وغیرہ دیں، کسی طریقے سے اس کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی یہ آپ کی مطلب کہ ایگز پر نہیں بیٹھ پا رہی تو پھر آپ کوشش کریں، آپ کے پاس کبوتر ہے یا پھر کبوتر نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس مرغی وغیرہ جیسے کہ ایگز وغیرہ پر بیٹھتی ہیں مرغیاں، اس پہ بٹھائیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ اس طرح کریں، اگر آپ کے آس پاس کسی کا یا آپ کے پاس انکوبیٹر ہے تو آپ انکوبیٹر سے ان کے چکس نکلوا سکتے ہیں، تاکہ یہ اچھی طرح سے چکس وغیرہ نکل آئیں، تو ان کے کافی مہنگے بھی ہوتے ہیں، کافی اچھی بھی انکوبیٹر سے نکل سکتے ہیں۔ زیادہ تر ان کا یہی ایشو آتا ہے کہ یہ ایگز دے دیتی ہیں، ایگز زیادہ مقدار میں بھی دیتی ہیں لیکن ایگز پر بیٹھتی نہیں ہیں۔ تو آج کے لیے اتنے ہی فرینڈز، چلتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا فرینڈز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔